سوال: نیک بختی اور بدبختی کی علامت کیا ہے؟ کہ نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا انسان کا، حالانکہ یہ چیزیں تو مخفی ہیں لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر، مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نیک بختی اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو فیصلہ فرمایا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، اور انسان کی بدبختی اس چیز سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے سے ناراض ہو جانا، اس پر راضی نہ ہونا۔ تو یہ ہے کہ سعادت اور شقاوت یعنی نیک بختی اور بدبختی ہے تو پوشیدہ چیز، لیکن یہ علامت اور نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی عطا پر، اس کے فیصلے پر راضی ہے وہ نیک بخت، اور جو اس کی عطا اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو وہ بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو استخارہ کرے گا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اور جو درمیانی خرچ کرے گا، میانہ روی کے اندر اپنا خرچ دیکھ کر زیادہ نہیں، درمیانے طریقے سے خرچ کرے گا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ مزید بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 شخص 4 نعمتوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، شکر گزار بندہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں ہوتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کرے، اور رب تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو شکر گزار بندہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوتا، اس پر مزید نعمتیں رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، توبہ کرنے والا بندہ قبولیت سے، کہ جو توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، استخارہ کرنے والا خیر سے، کہ جو کام کرنا ہوتا ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے استخارہ کر لے تو اس کے اندر اس کو اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کام تیرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتا ہے تو فرمایا وہ خیر سے، اچھائی سے وہ محروم نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، مشورہ کرنے والا درستی سے محروم نہیں ہوگا۔ مشورہ کرنے والا، کہ جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے کسی سے جا کر اس کی مشاورت کرتا ہے۔ آج تو ہم اسی سے نقصان اٹھاتے ہیں اپنے طور پر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کام کر رہے ہیں سب سے بہتر بھی ہے اور ہم سمجھداری سے کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مشورہ کیا کرو۔ تو مشورہ کرنا، یہ بھی کہ جو مشورہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی خیر سے، اچھائی سے محروم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے گویا کہ نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا، اس کی ذات اصل تو خود وہ پوشیدہ ہے، یہ چیز پوشیدہ ہے، نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا، لیکن اس کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ جو رب تعالیٰ کی عطا پر، اس کے فیصلے پر راضی ہے وہ نیک بخت ہے، اور جو اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہے وہ گویا بد بخت ہے۔